السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ سانگلہ ہل کے علاقے چہور مسلم میں کریانہ سٹور میں آگ لگ گئی جس سے نوجوان جھلس گیا۔ نوجوان کی شناخت مہران منیر کے نام سے ہوئی ہے۔ نوجوان کو تشویشناک حالت میں الائڈ اسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ سٹور پر غیر قانونی پیٹرول ڈپو قائم تھا۔ شہر میں مختلف جگہوں پر غیر قانونی پیٹرول ڈپو قائم ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی ہے۔ جڑاں فیصل آباد روڈ نزد محمد والا اسٹاپ سے نامعلوم افراد نے 2 شخص کو اغوا اور ایک عورت کو زخمی کر دیا۔ جڑاں فیصل آباد روڈ نزد محمد والا اسٹاپ لواحقین نے مکمل بلاک کر دیا ہے۔ جی بالکل، بتایا جا رہا ہے کہ جڑاں والا فیصل آباد روڈ نزد محمد والا اسٹاپ سے نامعلوم افراد نے 2 شخص کو اغوا اور ایک عورت کو زخمی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جڑاں والا فیصل آباد روڈ نزد محمد والا اسٹاپ لاحقین نے مکمل بلاک کر دیا۔ پولیس ابھی موقع پر نہیں پہنچ سکی۔ جی اٹک کامرا جی ٹی روڈ پہ ہائیس اور موٹر سائیکل میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ حادثہ جی ٹی روڈ پر گلبرگ ٹاؤن کے قریب پیش آیا۔ تیز رفتار ہائیس اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 27 سالہ نواز ولد اورنگزیب موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 جوان شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی 2 ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال ہزرو منتقل کر دیا گیا۔ جڑاں والا جماعت اسلامی یوتھ کی طرف سے شروع کی جانے والی حقوق جڑاں والا تحریک نے ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کے سامنے 5 مطالبات پیش کر دیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف فیصل آباد شاہد چدھڑ کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، جڑاں والا جماعت اسلامی یوتھ کی طرف سے جو ہے ضلعی انتظامیہ اور تحصیلی انتظامیہ کے سامنے 5 مطالبات پیش کر دیے گئے ہیں، جن میں یہ کہا گیا کہ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، سیوریج کے بدترین نظام کو فوراً ٹھیک کیا جائے، تمام رابطہ سڑکوں کی فوری تعمیر کی جائے، صحت کی معیاری سہولیات فراہم کی جائیں، فیلڈ فار یونیورسٹی کیمپس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اور جماعت اسلامی یوتھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان 5 مطالبات پر کان نہ دھرا گیا تو پھر اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے جو ہے دھرنا دیں گے۔ جی اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، بیورو چیف آواز نیوز شاہد چدھڑ فیصلہ۔ سردیوں کی سوغات، سبزیوں کا سردار، گندلا دا ساگ اور مکئی کی روٹی، جس کا سن کر ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ میاں والی کے دیہاتی علاقوں میں صاف پانی سے کاشت کیا جانے والا مشہور ساگ بوائی سے لے کر ہنڈیا میں پکانے تک کن کن مراحل سے گزارا جاتا ہے، دیکھتے ہیں میاں والی سے طارق رحیم کی اس رپورٹ میں۔ گندلا دا ساگ، مکھن اور مکئی کی روٹی ایسی لذیذ اور روایتی ڈش جس کا سن کر ہر کسی کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ میاں والی میں نیری اور صاف پانی سے سرسوں کی ساگ کی کاشت ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ فصل کی تیاری تک کسان کو محنت اور کافی مالی اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر دیسی سرسوں، گوبھی سرسوں کی اقسام کاشت ہوتی ہے، لیکن کھانے میں لذیذ اور ذائقے میں منفرد دیسی سرسوں کے ساگ کو ہی مانا جاتا ہے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سرسوں کی ساگ کی فصل تیار ہو کر پیلی پھولوں کی چادر اڑا لیتی ہے۔ ہر طرف کھلے پھول سردیوں کی سوغات ساگ کی آمد کا پتہ دیتی ہے۔ خواتین کھیتوں سے ساگ کی نرم گندلیاں توڑ کر کاٹنے کے بعد ہلکی آگ پر روایتی طریقوں سے 3 سے 4 گھنٹے تک لگاتار پکاتی ہے۔ ساگ کو مزیدار اور کرارا بنانے کے لیے پالک، سبز میتھی، سبز دھنیا اور سبز لہسن سمیت متعدد مصالحہ جات بھی ڈالے جاتے ہیں۔ فولاد اور وٹامن سے بھرپور ساگ، خالص مکھن اور مکئی کے آٹے سے بنی روٹی چھوٹوں بڑوں کی پسندیدہ ڈش ہے۔ سردیوں کی سوغات بھی تصور کی جاتی ہے۔ خصوصاً پنجاب میں ساگ کو سبزیوں کا سردار اور پنجاب کی پہچان کہا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق رحیم، آواز نیوز، میاں والی۔ یہ جی سریوں نہ تھا، یہ سارے دیہاتوں میں بڑا عام استعمال کیتا وینا ہے۔ یہ کافی طاقت رکھے نا، اگر اس کو مکھن ڈال استعمال کیتا وینا تو اس تو زیادہ طاقت رکھے۔ یہ سرمی نہ ساگ ہے جی کو گندلا نہ ساگ آکھا وینا ہے، اس کو اساں بڑے شوق نال کھانے ہاں۔ تے یہ اگر باجرنی روٹی ہوئے تا یہ سڑے بال بھی نال کھانے، تے یہ غذائیت تو بھرپور ہے۔ PP 243 ہارون آباد چودھری غلام مرتضیٰ سابق MPA کی ریسکیو 1122 فورٹ عباس آمد۔ ریسکیو 1122 فورٹ عباس کے انچارج محمد ارشد بھٹی اور ان کے فرض شناس اور مایہ ناز ٹیم کو وائٹل فاؤنڈیشن کی طرف سے ہیلمٹ تقسیم کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صدر انجمن تاجران حاجی محمد سلیم زاہد، سماجی شخصیت غریب اللہ غازی بھی شامل تھے۔
اس موقع پر تحصیل انچارج محمد ارشد بھٹی، عمران سرور اور محمد فرہاد نے چودھری غلام مرتضیٰ کو ریسکیو 1122 کی کارکردگی پر مکمل بریفنگ دی اور ان کی آمد پر ہیلمٹ دینے اور ہمیشہ نیک کاموں اور ادارے سے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ رہنما تحریک انصاف ملک اعظم باہڑ کی کویت میں پاکستان کے سفیر سید سجاد حیدر سے ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف کویت کے متحرک رہنما اور سماجی شخصیت ملک اعظم باہڑ اور انجینئر غفار انور چودھری کی کویت میں پاکستان کے سفیر سید سجاد حیدر سے ان کی رہائش پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی امور پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ کویت میں پاکستانیوں کے مسائل پر بات ہوئی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستانیوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس پر بات اور مختلف سیاسی امور پر بات چیت ہوئی۔ فیکٹری کے ایم جی ایم ننکانہ صاحب کے نواحی قصبہ فیروزٹواں دھند میں گاڑیوں کو لوٹنے والے 3 ڈاکوؤں اور پولیس میں اندھا دھند فائرنگ، 1 ڈاکو ہلاک، 2 ڈاکو بھاگنے میں کامیاب۔ ڈاکو بھاگتے ہوئے چادر، جوتے، موٹر سائیکل بھی چھوڑ گئے۔ ایس ایچ او اعظم بسرا کی ہدایت پر پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت کے لیے فیروزٹواں، بھکی اور گردونواح کی مساجد میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ سٹی سانگلہ ہل پولیس نے دوران کارروائی 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے ملزم دلاور گرفتار۔ پسٹل اور گولیاں برآمد۔ مقدمہ درج، منشیات فروش بلال رنگے ہاتھوں گرفتار۔ 530 گرام چرس برآمد۔ مقدمہ درج۔ ملزمان کو دوران اسنیپ چیکنگ گرفتار کیا گیا۔ ڈی پی او کی طرف سے ایس ایچ او اور ہمراہی ٹیم کو شاباش۔ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے قانون شکنی کے مرتکب ہیں۔ منشیات فروشوں کا مکروہ دھندا کرنے والوں کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے، ڈی پی او ننکانہ صاحب کا کہنا۔ پولیو ایک موذی وائرس ہے اور 2 قطرے ویکسین کے ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ تحصیل سانگلہ ہل میں 5 روزہ پولیو مہم مکمل کورونا ایس او پیز کے تحت جاری ہے۔ تحصیل بھر میں بچوں کو جن کی عمر 5 سال تک کی ہے ان کو پولیو ویکسین دی جائے گی۔ اے آر سی فائنانس ننکانہ رانا امجد نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سانگلہ ہل میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے باوجود سخت کورونا ایس او پیز کے تحت 5 روزہ پولیو مہم جاری ہے۔ تحصیل بھر میں 100 موبائل ٹیمیں، 15 فکس پوائنٹس اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، سول ہسپتال، تمام بی ایچ یوز پر پولیو ورکرز اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کی ویکسین کے قطرے پلا رہے ہیں۔ سماجی تنظیموں نے بھی اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ پبلک مقامات، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ اور دیگر مقامات پر پولیو ورکرز بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف عمل ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے پولیو ٹیموں کی نگرانی کے لیے خود مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ پولیو فری پاکستان حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی مختلف انواع و اقسام کی مچھلی کھانے کے لیے مچھلی پوائنٹ پر گاہکوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ اوج شریف کے لوگ کس طرح سردی میں مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سید مظاہر حسین سے۔ جی سید مظاہر حسین، آگاہ کیجیے گا۔ ہم ایک فش پوائنٹ پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ فش پوائنٹ والا بھی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں وہ کس قسم کی مچھلی بناتے ہیں اور ان سے کہاں سے جو گاہک ہیں وہ کھانے آتے ہیں، کیا وہ پارسل کا بھی آرڈر دیتے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی میرے پاس سر جی تندور والی مچھلی ہوتی ہے، پیپر فش ہوتی ہے سر جی میرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر ملک منظور حسین اعوان اور سعودی خاتون صحافی سمیرہ عزیز نے مل کر دنیا نیوز کی 12ویں سالگرہ کا کیک کاٹا اور جدہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم اور دنیا نیوز کے جدہ میں بیورو چیف کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔
دنیا نیوز اور فہد رفیق کھوکر کی خدمات کو شاندار الفاظ میں تمام حاضرین نے دل کھول کر داد دی اور کہا کہ دنیا نیوز اور جدہ میں نمائندہ فہد رفیق کھوکر کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کمیونٹی کو ہمیشہ باخبر اور کورونا وبا میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ روزانہ پاکستان میں 6 سال لکھا ہے، جنگ میں بھی کچھ 6 مہینے، کوئی ایسا کیونکہ پروگرام صحافت کا ہے تو بات بھی صحافت کی کرنی چاہیے۔ ہمارے صحافی بھائی جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، یقین مانیے جتنا مشکل اور اذیت میں یہ لوگ وقت گزارتے ہیں۔ بہاولپور پرپال مافیا کی غنڈہ گردی، صحافیوں کو پروف دینے کے شبہے پر کرمنل ریکارڈ یافتہ علی معاویہ کا مقامی صحافی مہر زبیر پر قاتلانہ حملہ۔ تفصیل کے مطابق بہاولپور کے نواحی علاقے نورپور نورنگا میں ایڈسائز پرپال مافیا رانا نعمان، نادر عباسی، خواجہ ارشد، ملک اعجاز کے خلاف صحافیوں کو پروف دینے کے شبہ اور ایما پر کرمنل ریکارڈ یافتہ علی معاویہ نے مقامی صحافی مہر زبیر پر پسٹل اور ڈنڈے سے قاتلانہ حملہ کر دیا، جس سے مقامی مہر زبیر شدید زخمی ہو گئے۔ مہر زبیر کی تحریری درخواست پر تھانہ مسافر خانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مضروب کو بنیادی مرکز صحت سما سٹہ میں داخل کر دیا گیا۔ پولیس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری، جبکہ ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ او تھانہ مسافر خانہ نے صحافیوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں، ملزم چاہے جتنا بااثر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، انشاءاللہ میرٹ پر کارروائی ہوگی۔ جدہ سعودی عرب سے افنان ساحل کی رپورٹ، ولی عہد شہزادہ اور 2 دیگر سعودی شاہی باغیوں نے غبارہ کمینے کے شکار کے لیے اجازت نامے حاصل کر لیے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی حکمران خاندان کے 2 دیگر افراد کو شکار کے سیزن کے دوران بین الاقوامی سطح پر محفوظ غبارہ کمینے کا شکار کرنے کے لیے خصوصی اجازت نامے جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 2 دیگر شکاری گورنری ہیں اور ان میں سے ایک نادہندہ ہے کیونکہ اس نے گزشتہ سال شکار کی فیس اور واجبات ادا نہیں کیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شکار کرنے والوں کو 2 صوبوں بلوچستان اور پنجاب میں شکار کے لیے مخصوص علاقے مختص کر دیے گئے ہیں۔ جدہ سعودی عرب سے افنان ساحل کی رپورٹ، کعبہ کو روزانہ 10 بار سینیٹائز اور معطر کیا جاتا ہے۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے کعبہ شریف کی عمارت سمیت حجر اسود اور حجر اسماعیل کو روزانہ 10 بار سینیٹائز کرنے کے بعد مخصوص خوشبو سے مہکایا جاتا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ادارہ امور حرمین میں سینیٹائزنگ اور مخصوص علاقے کی دیکھ بھال کے ذمہ دار جابر ادوانی نے بتایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی پالشنگ اور سینیٹائزنگ کے لیے 40 کارکن مقرر ہیں۔ کعبے کی عمارت کے مخصوص حصے جس میں حجر اسود، رکن یمانی، ملتزم، کعبے کا دروازہ اور حتیم کی دیوار پر لگے خصوصی فانوسوں کو یومیہ بنیادوں پر چمکایا جاتا ہے۔ یہ عمل 24 گھنٹے میں 10 بار دہرایا جاتا ہے۔ حجر اسود کے گرد لگے چاندی کے فریم کو بھی مخصوص پالش سے چمکایا جاتا ہے، جبکہ تمام مقامات کی جراثیم کش ادویات سے صفائی کی جاتی ہے۔ صفائی کے بعد انہیں مخصوص خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ حرم شریف کے لیے سینیٹائزر کے علاوہ خوشبو بھی خصوصی طور پر تیار کرائی جاتی ہے، جبکہ حجر اسود، ملتزم، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کو عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے منطقہ القصیم کے میئر محمد المجلی نے 40 سال تک بلدیہ القصیم میں قابل قدر خدمات پیش کرنے پر متعدد پاکستانی کارکنوں کو اعزاز سے نوازا ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق ملاقات کے اس موقع پر میئر محمد المجلی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 4 دہائیوں کی ریکارڈ مدت تک بلدیہ اور اس علاقے کے عوام کے لیے پاکستانیوں کی مخلصانہ خدمت قابل قدر ہیں۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں میئر نے کہا کہ القصیم بلدیہ نے گزشتہ ماہ متعدد رضاکار مرد اور خواتین کو بھی مختلف اعزازات سے نوازا، جنہوں نے مختلف
قسم کے معاشرتی پروگراموں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا تھا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی امریکن بینک اور پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے اشتراک سے ویبینار منعقد کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے بارے میں آگاہی دیتا تھا۔ ویبینار میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ذوالفقار بخاری، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا واقر، ڈپٹی CIO سامیہ فائنینشل گروپ ڈاکٹر شجاعت ندیم اور سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز سمیت تارکین وطن کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ مورخین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے یہ اقدام نہایتی اہمیت کے حامل ہیں اور غیر ملکی کے حق میں بہترین ثابت ہوں گے، جبکہ ان اسکیموں کی بدولت بیرونی ملک میں مقیم پاکستانی اپنے معاملی معاملات کو بہتر اور آسانی سے سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں بآسانی سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ویب سائٹ پہ۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔